کہ ہمارا ابھی مقرر شعلہ بار خطیب بے مثال حضرت علامہ مولانا حسن رضا صاحب قبلہ کی بارگاہ میں مدعو کر رہے ہیں کہ حضرت کی بارگاہ میں مخلصانہ ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا حضور سیدنا پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے واقعات آپ کے فیضان سے ہم تمام کو مالا مال فرمائیں۔ چلے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت اولیاء کانفرنس، حضور فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے بہتر و افضل سمجھتا ہوں اس بھیک دینے والے آقا، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے داتا، ہم یتیموں کے سہارا، شاہوں کے شہنشاہ، رسولوں کے بادشاہ، مکی کے سرکار، مدینے کے تاجدار، نائب پروردگار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ عالیہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کے نام اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں نچیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جنہیں فرشتے بھی پیران پیر کہتے ہیں، جنہیں فرشتے بھی پیران پیر کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کا فقیر کہتے ہیں۔ حضرات محترم، بہت عجیب ماحول لگ رہا ہے۔ مجھ سے قبل بلبل باغ مدینہ بابا فخر الدین صاحب بہت اچھے انداز میں نعت پاک گنگنا رہے تھے، لیکن آپ کے طرف سے کوئی ریسپانس نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مقرر ذیشان مفتی علامہ مزمل صاحب بہترین تقریر فرما رہے تھے، پھر بھی آپ کے پاس سے ریسپانس نہیں ہے۔ ابھی ایک نعت خواں فیضان حسنی صاحب بھی گنگنا رہے تھے نعت پاک، لیکن آپ کے یہاں سے ریسپانس نہیں ہے۔ حضرات محترم، اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، ہم کو بھی بولنے کا من نہیں لگے گا۔ انشاءاللہ آپ بھی جب بھی موقع ملے سبحان اللہ کہیں اور نعت پاک نعرہ تکبیر کہنے کا بھی انشاءاللہ کوشش کیا کریں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ ماہ مقدسہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت جب اپنے محبوب ابھی دنیا میں تشریف نہیں لے آئے ہیں،
لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ڈنکا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، حضرت نوح نے میرے آقا کی آمد کی ڈنکا بجائی، حضرت عیسیٰ نے میرے آقا کی ڈنکا بجائی، حضرت محترم حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا چرچا کرتے جا رہے تھے۔ حضرت محترم یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں حضرت محترم۔ اسی طرح میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لے آئے ہیں، لیکن ان کی آمد کا چرچا حضرت جنید بغدادی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے تھے، آگے 100 سال کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا، بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر ایک شخص کھڑا ہوگا، ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوگا، اور وہ یہ اعلان کرے گا تمام ولیوں کے گردنوں پر میرا قلم ہوگا۔ حضرت محترم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لے آئے ہیں، لیکن ان کی آمد کا چرچا حضرت جنید بغدادی فرما دیے ہیں اور اعلان کر دیے ہیں، جامع مسجد بغداد میں ایک اللہ کا ولی آئے گا اور وہ اعلان کرے گا تمام ولیوں کے گردنوں پر اس کا قدم ہوگا۔ حضرت محترم میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنے کا عالم تھا۔ چلیے حضرت محترم غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے سے ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہو جاتا ہے تو حضور غوث اعظم کے دل میں خیال آ جاتا ہے میں بھی حج کے ان کے ساتھ میں بھی حج کے لیے روانہ ہو جاؤں، تو اپنے امی جان کے پاس چلے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے امی جان مجھے بھی حج کا ارادہ ہے، میں بھی حج کرنے جاؤں گا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کہنے لگی اے بیٹا عبدالقادر ابھی بہت وقت ہے، پہلے علم دین حاصل کر لو، اس کے بعد حج کے لیے چلے جانا۔ ارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں کبھی بھی اپنی ماں کی بات تو نہیں ٹالی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی بات کو کبھی نہیں ٹالے۔ حضرت محترم قافلہ وہاں سے روانہ ہو چکا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے چھت کے اوپر چڑھے ہو جاتے ہیں اور قافلے کی طرف دیکھ رہے ہیں، قافلہ وہاں سے روانہ ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد قافلہ غائب ہو جاتا ہے، صرف دھول ہی دھول نظر آنے لگا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کے سامنے دھول نظر آنے لگا۔ تو جیسے ہی میرے غوث اعظم اپنے آنکھوں کے سامنے دھول کو ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہی کعبہ میرے غوث اعظم کے سامنے آ گیا۔ تاج الشریعہ تاج الشریعہ حضرت محترم جب میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کے سامنے کعبہ آ گیا، جیسے ہی میرے غوث اعظم بڑے ہو چکے ہیں اور غوثیت کے مقام پر فائز ہو چکے ہیں تو میرے غوث اعظم فرماتے ہیں وہ میرا بچپنے کا عالم تھا، کعبہ میرے آنکھوں کے سامنے آ گیا، اب میں بڑا ہو چکا ہوں، اللہ رب العزت مجھے غوثیت کا مقام عطا فرما دیا، اب وہی کعبہ میرے گھر کا طواف کرتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام۔ حضرت محترم حضرت کا حکم ہے، حضرت سفر بہت دور سے کر کے آئے ہیں، انشاءاللہ بس ایک 10 منٹ آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو رکھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنے کا ہی واقعہ ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچپنے میں اپنے ساتھیوں سے کھیلا کرتے تھے، وہ کھیل کیا تھا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے میں ایک خاتون بھی رہا کرتی تھی۔ جیسے ہی میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہو چکے ہیں تو اس خاتون غوث اعظم کی بارگاہ میں آ جاتی ہے اور عرض کرنے لگتی ہے اے بیٹا عبدالقادر، جب تم بچپنے کے عالم میں ایک کھیل کھیلا کرتے تھے، سارے بچے اکٹھا ہوا کرتے تھے، تم چھپا چھپی کا کھیل کھیلا کرتے تھے، یعنی ہائیڈ اینڈ سیک بولتے ہیں نا، اس طریقے کا کھیل کھیلا کرتے تھے۔ اے عبدالقادر، سارے بچے جب چھپ جایا کرتے تھے، کوئی پیڑ کے پیچھے
में छुप जाता है, कोई घर के अंदर छुप जाता है, तुम वहां चले जाते हो और उनके सर के ऊपर हाथ रखते हो, उन्हें वापस ले आते हो। ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, जब तुम्हारे छुपने की बारी आती है तुम कहां गायब हो जाते थे? हमारे नजरों के सामने तो नहीं दिखते थे। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ अम्मी जान सुनो सुनो, जब सारे बच्चे छुप जाते थे, कोई पेड़ के पीछे छुप जाता था, कोई घर के अंदर छुप जाता था, मैं जाकर उसके सर के ऊपर हाथ रखकर उठा देता था। जब मेरी बारी आती है, न मैं दरख्त के पीछे छुपता था, न मैं घर में छुपता था, जब मैं छुपता था तो चांद के अंदर छुप जाता था। हजरात, आम लोगों की बात है, कोई दरख्त के पीछे छुप गया, कोई घर के अंदर छुप गया। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो चांद के अंदर छुप जाते हैं। हजरत मोहतरम उस खातून अर्ज करने लगी, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, क्या अब भी तुम चांद के अंदर छुप सकते हो? तो गौसे आजम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ऐ अम्मी जान क्या कह रही हो? इतनी सादी सी बात, जब मेरा बचपने का आलम था मैं चांद के अंदर छुप जाता था और मैं बड़ा हो चुका हूँ, गौसियत का मकाम पा चुका हूँ। ऐ अम्मी जान सुनो, अब हजारों चांद अब्दुल कादिर में छुप जाते हैं। हज़रत मोहतरम हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करामात तो बहुत से हैं, लेकिन वक्त नहीं है। मुख्तसर सा एक बात है और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े इंशाअल्लाह आपके सामने रख दूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम हमारे मौलाना साहब ने कहे थे, जिस तकरीर के अंदर आला हजरत का जिक्र ना हो तो मुकम्मल हो ही नहीं सकता। फखरे ज़मीन व ज़मन, सरमाए इल्म व फन, बरेली के ताजदार, हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार, आकाए नीमत, दरियाए रहमत, इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत की बारगाह में चलते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत, उनका रोजाना ये मामूल था, अपने शागिर्दीन को तफसीर बोला करते थे और वो तफसीर लिखा करते थे। हजरत मोहतरम रोजाना आला हजरत का यही तरीका था, जब रात होती थी तो 3 शागिर्द वहाँ मौजूद होते थे। आला हजरत अजीमुल बरकत तफसीर फरमाते थे और वो लिखा करते थे। एक है सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी और दूसरे हैं जफरुद्दीन बिहारी और तीसरे हैं एक सदरुल शरिया। ये 3 शागिर्द थे। आला हजरत अजीमुल बरकत रोजाना फरमाते हैं, जब रात होती थी तो शागिर्दों से फरमाते हैं, ऐ शागिर्दों तुम चले जाओ, मुझे काम है। तो ऐसे ही 8-9 दिन गुजर जाते हैं। जब अगला दिन आला हजरत अजीमुल बरकत यही कहने लगे, ऐ शागिर्दों चले जाओ, मुझे काम है। तो शागिर्दों के दिल में ख्याल आया, अरे उस्ताद मोहतरम क्यों रोजाना हम लोगों को भेज रहे हैं, ये क्या माजरा है? आज जासूसी करते हैं। जासूसी तो इस्लाम में मना है, लेकिन आज कुछ जासूसी करेंगे। तो आला हजरत अजीमुल बरकत अपने कमरा का दरवाजा बंद कर देते हैं, तो उसके अंदर से कुछ सुराख से कुछ नजर आने लगता था। तो एक क्या है हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, दूसरे जफरुद्दीन बिहारी और तीसरे अमजद अली खान सदरुल शरिया, तीनों लोग जाते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उस कमरे के अंदर इतनी नूरानियत आ रही है, वो नूर बाहर झलक रही है। उस कमरे के अंदर नूरानियत फैल गई है। एक नूरानी चेहरा लेटे हुए है और उस नूरानी चेहरे को आला हजरत अजीमुल बरकत कदम दबा रहे हैं, उनके खिदमत कर रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत अरबी में कुछ पूछ रहे हैं, वो नूरानी शख्स जवाब दे रहे हैं। कुछ देर के बाद आला हजरत बाहर तशरीफ ले आते हैं, कमरे के अंदर से तशरीफ ले आते हैं। तो 3 शागिर्द वहां खड़े हुए हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाने लगे, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, एक तुम जासूसी कर रहे हो। तो आला हजरत अजीमुल बरकत जैसे ही डांटने वाले थे, दोनों शागिर्दों ने हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी को आगे बढ़ा देते हैं। तो सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अर्ज करने लगे, आला हजरत अजीमुल बरकत मैं एक सैयदजादा हूँ, मैं एक सैयदजादा हूँ, वो राज क्या है हमें बता दीजिए। मैं एक सैयदजादा हूँ, मुझे राज बता दीजिए। तो आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाने लगे, आला हजरत सैयदों की बहुत कदर किया करते थे, बहुत कदर किया करते थे। वो शागिर्द हैं, फिर भी उनका अदब एहतराम किया करते थे।
جب وہ پوچھتے ہیں تو راز اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ظاہر کرنے لگے. اے شاگردو سنو سنو، اے نئی مدین سنو سنو، جب تم کسی مسئلے میں اٹک جاتے ہو، جب تم کسی مسئلے میں الجھ جاتے ہو، میں احمد رضا تمہارا مسئلہ حل کر دیتا ہوں، تمہارے الجھن کو دور کر دیتا ہوں. دنیا والے جب مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ان کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. جب احمد رضا اٹک جاتا ہے، جب احمد رضا کسی مسئلے میں اٹک جاتا ہے تو میرے مسئلے کو حل کرنے کے لیے غوث اعظم آ جاتے ہیں. حضرات حضرات محترم، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں جب دنیا والے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں جواب دے دیتا ہوں. جب اگر میں کسی مسئلے میں اٹک جاتا ہوں تو میری مدد کے لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور میری مدد فرمانے لگتے ہیں. حضرات محترم، عشق بولنا اور ہے، کر دکھانا اور ہے. اعلیٰ حضرت عشق کا نام بولے نہیں لیکن کام کر دکھائے ہیں. حضرت محترم، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یوں بیان کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے اے کیسا تیرا، اولیاء منتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سادات کے شان میں فرماتے ہیں تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب قیامت کا منظر ہوگا میں عبد القادر جیلانی کو میرا شادی بناؤں گا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین.